وبرکاتہ۔ صفحہ نمبر 62 پہ آیت نمبر 35۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ اور نہیں تھی ان کی نماز بیت اللہ کے پاس مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، بس تم چکھو عذاب کو اس وجہ سے جو تم انکار کرتے تھے۔ گزشتہ آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو کوئی چیز مانے نہیں کہ اللہ کفار کو، مشرکین کو عذاب دے، کیونکہ ان میں دو گناہ ہیں۔ ایک، وہ لوگوں کو مسجد حرام میں داخلے سے روکتے ہیں، اور دوسرا کہ وہ خود ساختہ مسجد حرام کے متولی بنے ہوئے ہیں۔ اب سب کو پتا تھا ابو جہل بیت اللہ کا متولی، حاجیوں کو ستو بھی پلاتا تھا، پانی بھی پلاتا تھا، خدمت بھی کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا کوئی عمل کام آیا نہیں۔ قرآن مجید میں ہے یہ مشرکین اللہ کے دربار میں آئیں گے تو اللہ رب العالمین ان کے لیے ترازو بھی قائم نہیں کریں گے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ترازو بھی قائم نہیں ہوگا بلکہ بغیر حساب کے ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ کوئی عمل ان کا قبول نہیں۔ اور دوسری طرف ایک غریب عورت سیاہ رنگ کی مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی، رات کو وفات پاتی ہے، صحابہ کرام اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ 2-4 دن نظر نہ آئی، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ عورت کہاں پہ ہے جو مسجد کی صفائی کرتی تھی؟ آپ نے فرمایا وہ تو دنیا سے چلی گئی۔ صحابہ کرام نے کہا، فرمایا مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ آپ سو رہے ہوں گے اس لیے ہم نے آپ کو اطلاع نہیں دی۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ آپ اس کی قبر پہ جاتے ہیں اور جا کے نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ ایک طرف چودھری ہے لیکن متقی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو متقی نہیں وہ اللہ کے گھر کا متولی بن سکتا نہیں۔ اور دوسری طرف ایک عورت ہے، سیاہ رنگ کی ہے، نبی پاک نے اس کی اتنی قدر کی ہے کہ اس کی وفات کے بعد، اس کو دفنانے کے بعد قبرستان جاتے ہیں اور اس کی قبر پہ جا کے نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ انسان کو اپنے اندر تقوی پیدا کرنا چاہیے۔ تقوی ہوگا تو اللہ رب العالمین نیکیاں قبول کرے گا۔ آگے ارشاد فرمایا مشرکین بیت اللہ کے ہاں کیسی نماز پڑھتے تھے؟ وہ سیٹیوں اور تالیوں کو اپنی نماز سمجھتے تھے۔ سیٹیاں بجا کر خانہ کعبہ کے پاس اور تالیاں بجا کر کہتے تھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی نماز نہیں بلکہ اس کی وجہ سے ان کو عذاب ہوگا، اس کی وجہ سے ان کو سزا ملے گی۔ تصدیہ، تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا یہ مشرکین کا کام، لیکن آج کئی مسلمان بھی تالیاں بجا کر، سیٹیاں بجا کر، موسیقی لگا کر، قوالی پڑھ کر کہتے ہیں یہ بڑا اعلیٰ کام ہے، اور اس کو کہتے ہیں یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ قوالی روح کی غذا ہے، حالانکہ موسیقی، تالیاں اور سیٹیاں یہ تو مشرکین کا کام ہے۔ اس سے روح کی غذا کیسے ہو سکتی ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں دلوں کو چین جو ہے
قوالی سے نہیں ملتا، گانے سے نہیں ملتا، ڈانس سے نہیں ملتا، شراب کی محفلوں سے نہیں ملتا، جوئے کی محفلوں سے نہیں ملتا، دلوں کو سکون اور چین ملتا ہے تو رب کے ذکر سے ملتا ہے۔ رب کا ذکر سب سے بڑا کیا ہے؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، سب سے بڑا اللہ کا ذکر جو ہے وہ نماز پڑھنا ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس نے سب سے بڑا ذکر ادا کیا، اور بندہ جتنا مرضی منہ میں ورد کرتا رہے وہ نماز نہیں نہ پڑھتا، اصل میں اس نے رب کا ذکر کیا ہی نہیں۔ جو نماز کا تارک ہے وہ رب کے ذکر کا تارک ہے، اس نے رب کا ذکر ہی نہیں کیا۔ تو حضرات ذی وقار، مسلمانوں کا شیوا ہے نماز پڑھنا، مسلمانوں پہ فرض ہے نماز پڑھنا۔ اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نماز فرض کی، اور جب نبی پاک کو بے چینی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے، بلال آج مجھے بے چینی ہے، چلو وضو کر کے نماز ادا کر لیتے۔ فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بنا دیجیے۔ نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہو، اور مسلمان کہیں ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک تب ملتی ہے جب وہ قوالی دیکھیں، قوالی سنیں، تو پھر کیسا ایمان ہے؟ نماز سے دور رہے، فجر کی نماز پڑھی نہیں، برکت کے لیے قوالی لگا لی ہے، کیسے گھروں میں برکت آئے گی؟ تو فرمایا کہ اس کا سارا دن کیسے گزرتا ہے؟ سارا دن اس کا سستی کاہلی میں، اور سارا دن اس کا بوجھل گزرتا ہے۔ اور جو دوسری طرف نماز پڑھنے والا ہے، فرمایا اللہ کی حفاظت میں بھی آ جاتا ہے، سارا دن پھر وہ حشاش بشاش گزارتا ہے، اللہ کی رحمت کے سائے تلے گزارتا ہے۔ تو کافروں کی، مشرکین کی نماز بیت اللہ کے ہاں کیا تھی؟ وہ سیٹیاں اور تالیاں بجانا۔ تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا یہ مہذب لوگوں کا کام نہیں۔ تو فرمایا کہ کفار جو تھے وہ بیت اللہ کے ہاں سیٹیاں اور تالیاں بجاتے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تم چکھو عذاب کو اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے۔ آیتوں کا انکار ہی ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے نماز کا کوئی اور طریقہ بنایا ہے اور وہ اپنی طرف سے نماز پڑھ۔ یاد رکھیں، بندہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھے گا، جو اللہ نے طریقہ اتارا ہے وہ نماز اس کو فائدہ نہیں دے گی، بلکہ وہ نماز اس کے لیے باعث عذاب بن جائے گی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے قرآن مجید نازل کیا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ کن لوگوں کے لیے ہلاکت ہے؟ نماز کن لوگوں کے لیے ہلاکت کا باعث بنی؟ جو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جو سستی اور کاہلی سے نماز پڑھتے ہیں، جن کا دھیان نماز میں نہیں ہوتا۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، پتہ ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی۔ آج سارے ہیر پھیر کا پتہ چل گیا ہے، کاروبار کیسے ہونا ہے، یہ کام کیسے ہونا ہے، یہ کام کیسے ہونا ہے، یہ نہیں پتہ چلا رسول اللہ نے نماز کیسے پڑھی۔ حالانکہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا سارا طریقہ موجود ہے، پڑھنے کی فرصت ہی نہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، جو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ لوگ کہیں بڑا حاجی ہے، بڑا صوفی ہے، ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہتا ہے۔ جو بندہ اس نیت سے نماز پڑھے گا کہ لوگ اس کے چرچے کریں گے، لوگ اس کی شہرت بیان کریں گے، تو ایسی نماز اس کے لیے ہلاکت کا باعث بن جائے۔ تو دعا کیا کریں اللہ رب العالمین ہمیں نماز خاص اپنی رضا کے لیے پڑھنے کی توفیق عطا۔ فرمایا فذوقوا العذاب، چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے جو تم انکار کرتے تھے۔ وما کان صلاتهم، اور نہیں تھی ان کی نماز، عند البیت، بیت اللہ کے پاس، الا مکاء، مگر سیٹیاں، و تصدیہ، اور تالیاں، فذوقوا العذاب، بس چکھو عذاب کو، بما، اس وجہ سے جو کنتم تھے تم تکفرون، کفر کرتے۔
وما اور نہیں کانا تھی صلاتہم ان کی نماز دل بیت بیت اللہ کے پاس الا مگر مکاء سیٹیاں و تصدیہ اور تالیاں فذوقوا پس تم چکھو عذاب کو بما اس وجہ سے جو کنتم تھے تم تکفرون کفر کرتے